أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات الله جہاں قرآن کریم میں اپنا اور اپنے علم کا تعارف کرایا ہے، وہیں پر اللہ نے قرآن میں اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ اللہ کا علم اس زمین پر بے وارث نہیں ہے، اور یہ علم جسے قرآن کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کو زمین پر تنہا نہیں چھوڑا اور اس کا وارث بنایا ہے، اور انہیں بنایا ہے کہ جنہیں منتخب کیا، جنہیں چنا. اور یقیناً یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یعنی ہم نے چنا ہے، ہم نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، ہم نے مصطفیٰ بنایا نوح کو، اور ہم نے مصطفیٰ بنایا آل ابراہیم کو، اور ہم نے مصطفیٰ بنایا آل عمران. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگ بھی ہمارے تشریف فرما ہے، مولا صاحب کی عمر میں اور اضافہ کرے اور صحیح زیادہ کرے، اور نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آیت ہم سب مل کر اس فرش ازاں پر بیٹھے ہوئے کم از کم پاکستان کی تاریخ میں
وہ 70-75 برس ہو گئے کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے صرف آدم کو نہیں، صرف نوح کو نہیں، صرف آل ابراہیم کو نہیں، آل عمران کو بھی مصطفیٰ بنایا۔ یہ ہم مسلسل عالم اسلام کو بتا رہے ہیں کہ آل ابراہیم بھی مصطفیٰ ہے اور آل عمران بھی مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھو یہ کہ آل ابراہیم میں کیا سب کے سب مصطفیٰ یا آل عمران میں کیا سب کے سب مصطفیٰ ہے؟ تو وہ ایک تسلسل اللہ نے پوری شجرے کا بیان کر دیا کہ وہ شجرہ جو آدم سے نوح تک پہنچا ہے، نوح سے ابراہیم تک پہنچا ہے اور ابراہیم سے عمران تک پہنچے گا۔ یہ شجرے کی کچھ کڑیاں ہیں جو اللہ نے سورہ بارکہ آل عمران میں ارشاد فرما دی ہے۔ اب سمجھنا جو ہے وہ امت کا کام ہے کہ اس کو کیسے سمجھتا ہے، اور یہی بات ہم یہاں بیٹھے ہوئے سمجھا رہے ہیں۔ اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ اس کا نصیب ہے، یہ اس کی عقل ہے، یہ اس کا شعور ہے، ہم کوئی دماغ میں گھس کر تو نہیں بتا سکتے، اور ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ کسی کو ڈنڈا مار کے تازیانوں سے سمجھایا جائے، اس کے بھی ہم قائل نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء والا کام کرتے ہیں اور انبیاء والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ بات ہم پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بھی وہی کہتے ہیں جو انبیاء نے کہا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا تو کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اب سمجھنا نہ سمجھنا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہلاکت کی طرف جانا چاہتے ہیں یا شہادت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بھلے تو اس لیے میں تمہیدی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کم از کم یہ جملے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وسیلے تک کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں، تاکہ ہم جس اسٹانس پر ہیں اور جو ہم نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے وہ عالم اسلام تک پہنچ جائے۔ مثلاً کچھ پیغام آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے، آواز میری کافی دور تک جاتی ہے، چاہتا ہوں کہ پیغام پہنچے، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جلوس اذاں برآمد ہوتا ہے، جلوس اذاں نکل رہا ہوتا ہے، اس میں علم ہوتا ہے، اس میں تعزیہ ہوتا ہے، اس میں تابوت ہوتا ہے، اس میں جھولا ہوتا ہے۔ تو اب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسی کو علم سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے، یعنی کم از کم صاحبان اقتدار اس بات کو سوچیں کہ اگر کوئی عالم اسلام کا کلمہ کو یہ کہتا ہے کہ یہ علم ہمارے گھر کے سامنے سے نہ جائے، تو اب علم والوں سے نہ پوچھو، جو لے کے جا رہے ہیں ان کو نہ روکو، جو دشمنی کر رہا ہے اس سے پوچھو کہ تم دشمنی کیوں کر رہے ہو، کیا تم اس علم کا عرفان نہیں رکھتے؟ یہ علم تو اتنا متبرک تھا، اتنا متبرک تھا، اگر متبرک نہ ہوتا تو رات بھر اصحاب جاگ کر اس بات کا انتظار نہ کرتے ہیں۔ اس علم کی تو تمنا اصحاب کرام نے کی ہے، اس علم کی خواہش، اس علم کی خواہش، اس کی تمنا اصحاب نے کی ہے۔ یہ ہمیں بتانا ہے لوگوں کو، چاہے وہ پولیس کے لوگ ہوں، چاہے وہ فوج کے ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو یہ بات پہنچائی جائے کہ جو مجلس اعضاء پر اعتراض کرتے ہیں ان کے گھروں پہ جا کے کھٹکھٹا کے رینجرز والوں کو، پولیس والوں کو چاہیے کہ ان کے گھروں پہ کھٹکھٹا کے کہیں بدبخت تو صحابہ کا ماننے والا ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہم سے نہ کہو، ان سے پوچھو کہ تم علم سے کیوں تپ رہے ہو، تمہیں علم سے اتنی کیوں پریشانی ہے۔ اور اب دیکھیں نا وہ معاملات بھی ختم ہو گئے کہ جہاں پہلے یہ اعتراضات ہوتے تھے کہ بھئی علم کو نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اب تو وہ فتویٰ بھی واپس لے لیا گیا، اس لیے کہ اب تو ہر چینل پر علم دکھائی دے رہے ہیں، یعنی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنا ہے۔ تو اگر وہ فتویٰ مجھے نہیں پتا ابھی برقرار ہے یا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی برقرار ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ علم کے جلوس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ جلوس یہاں سے نہ نکلے، جیسے کہ ابھی چکوال میں کوئی واقعہ ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ فتویٰ باقی ہے کہ علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے یہ بات کسی کو معلوم ہے یا نہیں، اب سے کوئی 1 ہفتے پہلے انڈیا کا ایک قصبہ ہے، یوپی کا ایک بہت اندرون جا کے قصبہ، وہاں بریلوی مسلک کے لوگ رہتے، تو وہاں ایک جنازہ ہو رہا تھا کسی کا، یہ ٹی وی پہ نیوز آئی ہے، باقاعدہ جنازہ ہو رہا تھا، تو جنازہ وہ اہل حدیث کے تعلیم میں پڑھا دیا اور اس کے پیچھے کچھ بریلوی مسلک کے لوگ کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھ لیا انہوں نے۔ بعد میں وہاں کے علماء کو پتہ چلا کہ اہل حدیث عالم نے نماز پڑھائی جنازے کی،
اور ان کے پیچھے جو ہے بریلوی کھڑے ہو گئے تھے پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جس نے اس اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھی سب کا نکاح باطل ہو گیا, سب دوبارہ نکاح پڑھو. اور وہاں پھر ٹیلی ویژن پہ, دوردرشن پر, ہر چینل پہ یہ نیوز آئی کہ پھر آپ لوگوں کو اپنے نکاح کے مبانی پڑ گئے. اور اس میں پتہ نہیں کوئی 80 برس کا بوڑھا بھی تھا, کوئی 70 برس کا تھا, کوئی 60 برس کا تھا, سب نے نکاح کی تجدید کروائی. مولویوں کی چاندی ہو گئی اس لیے تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے جن کے نکاح ٹوٹے. تو مولوی کو 100 نکاح پڑھانے پڑے, تو کم از کم اگر 100 روپیہ بھی ملا ہو ایک نکاح کا تو اچھی خاصی تو کمائی ہو گئی ہوگا. تو دیکھیے انہوں نے یہ کام اتنا, ان کو اپنے دین سے عشق تھا ان بریلوی مسلک کے علماء کو, کہ جب ان کا نکاح ٹوٹا تو انہوں نے نکاح کی تجدید کروائی تاکہ ہماری اگلی آنے والی نسل حلال کی ہو, حرام کی نہ ہو جائے. اب مجھے نہیں پتا 77 برس کی تاریخ میں علم دیکھ کے جتنے لوگوں کے نکاح ٹوٹے ہیں انہوں نے نکاح دوبارہ پڑھوائے یا نہیں پڑھوائے. نکاح ٹوٹا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ شاید یہ جو چوری چکاری ہو رہی ہے, یہ جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, یہ جو عورتوں پہ لوٹا جا رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ اسی کی پیداوار ہے کہ جن کے نکاح ٹوٹے اور نکاح ہوا نہیں. تو اب جب نکاح کے بغیر کوئی اولاد ہوگی تو وہ یہی کام کرے گی, یہی کام کرے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جن جن لوگوں کے نکاح علم کو دیکھنے سے ٹوٹے ہیں ان کو تجدید نکاح کروانا چاہیے, اور باقاعدہ اس کی نیوز آنی چاہیے ٹیلی ویژن پر کہ بھائی ہمارا نکاح ٹوٹا ہے, علم دیکھ کر ہم دوبارہ نکاح پڑھ رہے ہیں, تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو. تو پھر ہم علم کو چھپا کے لے جایا کریں گے, اس لیے کہ ہمیں تو معاشرے سے حلال جانے چاہیے نا. ہم علم کو پوشیدہ کر کے لے جائیں گے, آپ تجدید نکاح کروائیں. تجدید نکاح ایک آرڈیننس بھی پاس ہونا چاہیے کہ جن کے نکاح ٹوٹ رہے وہ تجدید نکاح کروائیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلوس آزاد کس کی یاد ہے. ذرا اطمینان سے بات کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ مجھے پھر بہت ضد ہو گئی کہ ظفر عباس جعفری کہ مجھے پھر آج انہوں نے وہی کیا کہ 10-40 سے ممبر ملا ہے. تو لیکن میں آپ کی وجہ سے یہ کہ چاہتا ہوں کہ میں گفتگو آپ سے کروں, نہیں تو مجھے 11 بجے ممبر چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ بہرحال آپ کا شکر مان, مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں, اور کل جو ہے ورکنگ ڈے بھی اس لیے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ذرا جلدی ہو جائے. تو میرا دل اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ذرا قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کا جلوس, یہ کس کی مجلس ہو رہی ہے. عالم اسلام اس پر غور کرے, یہ کس کا جلوس ہے, کس کی مجلس ہے. حسین ابن علی, تو حسین کو نظمی صاحب حسین کو کم از کم اس پر بات ہو کہ پھر کون حسین ہے. آپ حسین کو جو نہ جانے اس کا مطلب ہے کہ اسے خود یہ نہیں پتا کہ وہ خود کون ہو. حسین ابن علی سے شناسہ نہ ہو, وہ گویا کہ خود اپنے آپ سے شناسہ نہیں. اور پھر یہ ہے کہ ضروری بات یہ ہے کہ یعنی اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہو اور علی کے بیٹے حسین سے نواقف ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ حسین کون ہے, تو آپ سے بہتر تو وہ تھے کہ جو حسین کو سمجھ کر معرفت کے ساتھ پہچان کر ذبح کر رہے تھے. ان کو معلوم تھا یہ کون ہے, فوج یزید کو معلوم تھا یہ کون ہے, یزید کو معلوم تھا یہ کون ہے, یہ حسین ابن علی ہے. تو اب حسین کون, رسول کا نواسا, جسے رسول نے اپنی گود میں کھلایا, اور جس کے لیے تمام اہل سنت مورخین نے روایتیں لکھی ہیں کہ خود ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے, اور یہ اہل سنت روایت بھی ہے, اہل کشمیر روایت بھی ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اپنے حجرے میں ہوں اور میں آرام کر رہا ہوں. تو کوئی اہل سنت میرے حجرے میں نہ آنے پائے, آرام فرما رہے تھے. ایسے میں 4 برس کے 3 برس کے حسین ابن علی کھیلتے ہوئے نانا کے حجرے میں جانے لگے. بی بی ام سلمہ نے روک لیا کہ بیٹا آپ کے نانا نے منع فرمایا, وہ آرام کر رہے تھے. یہ بات ہو رہی تھی, امام حسین نے کہا نہیں ہمیں تو جانا ہے اپنے نانا کے پاس, ہم تو جائیں گے نانا کے پاس. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی جناب ام سلمہ ام المومنین میں اور امام حسین میں کہ رسول تک آواز پہنچ گئی. تو کہا کہ ام سلمہ کیا بات ہے, اے رسول اللہ حسین آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, آپ نے منع کیا تھا. رسول نے کہا کہ سب میں اور حسین میں فرق ہے, سب میں اور حسین میں فرق ہے.
امام حسین تشریف لے آئے اور نانا کے سینے میں ہو گئے. تو اب ذرا کم از کم اس بات کا تو مطالعہ کرو کہ حسین کے ہم عمر مدینے میں بہت سے بچے تھے. تو سمجھا اس میرا سوال؟ اس وقت 4 برس کے اور بھی بہت سے بچے تھے دوستوں یاروں کے اور بھی 4 برس کے بچے تھے. ہر بچہ تو رسول کے سینے سے نہیں آ رہا تھا. اور کتنی مشہور روایت ہے کہ بچوں نے تمنا کی تھی. ایک بار گھیر لیا رسول اللہ کو اور دامن پکڑ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ حسن حسین کو کاندھے پہ بلند کرتے ہیں, ہمیں بھی کاندھے پہ اٹھائیے. اور مسکرا